بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا سوال یہ آیا ہوا ہے کہ کیا ضروری ہے کہ کوئی شخص اپنا ائمہ میں سے کسی کے فتاویٰ کو فالو کرے؟ دیکھیے، یہ بڑی عقلی سی بات ہے۔ آپ نے ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو فالو کرنا ہے۔ آپ کے پاس قرآن ہے، سنت ہے، آپ اس سے دیکھ کر ایک انٹرپریٹیشن آپ کے ذہن میں آتی ہے تو آپ اس پر عمل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ امام ابو حنیفہ کی انٹرپریٹیشن پر ریلائی کرتے ہیں تو آپ ان کو فالو کر رہے ہیں۔ یعنی دیکھیے، اس کے اندر دونوں پہلو ہیں۔ ایک تو ہے جامد تقلید، ایک ہے جنونلی کسی کی رائے سے اتفاق کر کے اس کو فالو کرنا۔ حضور شیخ الاسلام نے اس کی بڑی اچھی مثال دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو عربی نہیں جانتا، بالکل نیا اسلام میں داخل ہوا ہے، وہ کسی مسجد کے مولانا صاحب کے پاس، کسی عالم، کسی بزرگ کے پاس گیا، جی میں اسلام میں آیا ہوں، مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا قرآن و سنت یہ کہتا ہے، یہ کام کرو۔ وہ کرنے لگ گیا، تو اب بادی نظر میں یہ اس کی بھی تقلید ہو گئی۔ تو اگر کوئی اس معنی میں تقلید کا آپ لوگ اگر سوال کرنے والے کی مراد یہ اس معنی میں بھی تقلید نہ ہو، تو آپ نے کسی نہ کسی کی تو کرنی ہے نا بھائی۔ اٹس آل اباؤٹ انٹرپریٹیشنس، یہ سب کی انٹرپریٹیشنز ہیں، تو آپ نے کسی نہ کسی کی انٹرپریٹیشن کو قبول کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ انٹرپریٹیشن میں ایسے فکس ہو جائیں کہ انٹرپریٹیشن کو اوپر لے کر آئیں، اور جس بنیاد پر جس قرآن کی اور سنت کی انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے اس کو انٹرپریٹیشن کے تابع کر دیں۔ یہ غلط ہے، یہ ناجائز عمل ہے۔ میری اس حوالے سے ایک اور رائے ہے۔ دیکھیے، 4 فقہ کس طرح بنے تھے یا مختلف فقہ کیسے وجود میں آئے تھے؟ جیسے جیسے تمدن بڑھتا گیا، ہر علاقے کی ضروریات کے پیش نظر وہ ائمہ جس علاقے سے تعلق رکھتے تھے، اپنی تہذیب، اپنے تمدن، اپنی معاشرت کے پیش نظر انہوں نے اصول وضع کیے، اور اپنے ذہنی ساخت کے پیش نظر اصول وضع کیے، اصول فقہ جس کو کہتے ہیں۔ اس اصول فقہ سے پھر انہوں نے اور پھر ان کے بعد ازاں تلامذہ نے مسائل کا اخذ و استنباط کیا، چونکہ یہاں تک یہ اسلام آیا اور یوں پھر دنیا پھیلتی جا رہی تھی۔ یہ ذرا غور طلب ہے، یوں اسلام آیا اور یوں دنیا پھیلتی جا رہی تھی، تو آپ کو وسعت اور تنوع کی ضرورت تھی۔ ایک علاقے کا دوسرے سے تعلق نہیں تھا، وہاں اور مسئلے کی ضرورت تھی، وہاں اور مسئلے کی ضرورت تھی، وہاں اور اجتہاد کی نوعیت ضرورت تھی، یہاں اور ضرورت تھی، وہاں اور مسئلہ تھا، یہاں اور مسئلہ تھا۔ اب کیا ہوا؟ اب غور کیجئے، یہاں سے اسلام شروع ہوا، یوں پھیلا، دنیا بن گئی۔ اب وہ دنیا پھر یوں لپٹ کے واپس آ گئی ہے، تو اب آپ کو پھر سنگل فقہ کی طرف سفر کرنا ہے۔ آج کریں یا 50 سال بعد کریں؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل میں نے سیالکوٹ میں ایک پروگرام مجلس تھی وحدت امت پر، اس میں بھی دیا تھا۔ حل یہ ہے کہ اس چیز کو فروغ دیں، وسعت پیدا کریں، فروغ دیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہے، اس مسئلے پر قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتی ہے، ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ کی کیا رائے ہے، امام مالک کی کیا رائے ہے، امام احمد بن حنبل کی کیا رائے ہے، ٹھیک ہے، اور امام شافعی علیہ الرحمہ کی کیا رائے ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی کیا رائے ہے۔ ساری آراء کو مد نظر رکھیں، پھر غور کریں کہ ان میں سے کس کی رائے قرآن کے قریب تر ہے اور آپ کے معاشرت اور اس مسئلے کے قریب تر ہے، اس کو اپنا لیا جائے۔ اچھا، اب سننے والا فوراً یہ کہے گا اس سے تو ایک تماشا بن جائے گا۔ بالکل ٹھیک کہ سوچ رہا ہے وہ، تماشا بن جائے گا، چونکہ ہم بطور قوم غیر تہذیب یافتہ ہیں، مفاد پرستانہ سوچ ہے ہماری۔ جس مسئلے میں شافعیت میں مفاد لگے گا وہاں سے پک اپ کر لیں گے، جس میں اناف میں لگے گا وہاں سے پک اپ کر لیں گے، یعنی پورے کا پورے دین کی رخصتیں ہم یوں گھوم پھر کے نکال لیں گے۔ یہ حل ہے جو میں نے بتایا، لیکن حل تب ہو سکتا ہے کہ جب قوم کی شعوری سطح اس کو تعلیم اور تربیت کے ذریعے اوپر لایا جائے، جب قوم کو پتہ ہو، اس کا شعور ایک سطح پہ آ سکا، اور اس کو پتہ ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تابع ہے، اس کے اندر اتنی وسعت ہو، مسلکوں کے بند ٹوٹ چکے ہوں، مسلکی خداؤں کو نابود کر دیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں سب آ جائیں، پھر اس کے بعد جا کے اس طرف سفر شروع ہوگا۔ لیکن حل الٹیمیٹلی یہی ہے، چونکہ دنیا یوں اسلام آیا ایک چھوٹے سے طبقے، ایک چھوٹے سے علاقے میں، پھر پوری دنیا میں پھیلا، اور اب ماڈرن ٹیکنالوجی نے اس پوری دنیا کو پھر ایک چھوٹا سا علاقہ اور ولیج بنا دیا۔ تو اب اختلاف رائے کیا ہے؟ اختلاف رائے یہ ہے کہ پوری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں وہاں یہ ہے، وہاں یہ ہے، وہاں یہ ہے۔ نوجوان اب دین کا وہ ماحول نہیں ہے، وہ علمی بحثیں نہیں ہے، وہ علمی مجالس نہیں ہے کہ ہر شے کو کھول کے بیان کیا جائے، نہ وہ وقت ہے، نہ اتنا ٹائم دیا جاتا ہے۔ تو لوگ اس اختلاف کو، وہ جو تنوع ہے، اختلاف نہیں ہے بنیادی طور پہ، اس تنوع کو اختلاف بنیاد کے اسلام سے متعلق بھی بیزار ہو رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اس کے اندر تو کوئی
وحدت کی شے نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی ہمیں اس طرف آنا ہے، آ جائیں یا بعد ازاں آئیں۔ تو اس کا سفر کب شروع ہوگا؟ اس کا سفر بند ٹوٹنے سے شروع ہوگا، دماغوں کے بند۔ احناف، ہم اگر جو احناف ہیں وہ امام شافعی کی رائے بھی بیان کرنا شروع کریں، ساتھ امام مالک کی، دوسروں کی، بتائیں یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے اس موضوع پر، اس سے امام احمد بن حنبل نے یہ اخذ کیا، امام مالک نے یہ اخذ کیا، امام شافعی نے یہ اخذ کیا۔ اس حد تک تو عوام کو بتائیں۔ ہاں جو اصول اخذ و استنباط ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ علماء کو بتائیں کس نے کس اصول کے تحت اخذ کیا، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ نتیجہ کس پہ پہنچے، وہ چاروں پانچوں نتائج سامنے ہوں تاکہ لوگوں کے بند ٹوٹیں۔ ایک طرف آپ خود کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ حق ہیں، اگر حق ہے تو پھر حق کو بتانے میں کیا حرج ہے؟ وہاں پر آ کے ہم پھر تنگ نظر ہو جاتے ہیں۔ احناف ایک سمندر ہے امام ابو حنیفہ کی فکر، لیکن ہم نے اس کو بھی ایک چھوٹا سا مسلک بنا دیا، تو لہٰذا کیا امام ابو حنیفہ نے کبھی گنجائش نہیں دی اختلاف کی؟ خود امام صاحب کے جو دونوں شاگرد ہیں، آپ اٹھا کے دیکھیں اپنا کتاب ہدایہ اٹھا کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ ہر چوتھی لائن پر بتایا گیا کہ مفتہ بہی قول، اس ایک لائن میں لکھا ہے کہ اس پر امام ابو حنیفہ کا قول ہے جس پر فتویٰ ہے مفتہ بہی قول، ایک پر امام ابو یوسف کا ہے، اس سے امام حسن بن محمد بن حسن الشیبانی کا ہے، اس مسئلے پر اپنا امام ابو حنیفہ سے ان کا یہ اختلاف ہے، اس پر امام ابو یوسف کا امام ابو حنیفہ سے یہ اختلاف ہے، اختلاف ہی اختلاف ہے، ہر کوئی ایک پیرا ہی نہیں ختم ہوتا کہ جس کے اندر کسی ایک اختلاف کا بیان نہ آ جائے۔ اور اب اختلاف کو ہم نے پورا کا پورا مخالفت بنا لی ہے۔ میں ایک سیریز انشاءاللہ آگے لاؤں گا صرف اختلافات پر کہ عہد نبوی میں ماں بین صحابہ اختلافات کیا تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی ان کو وسعت دے رکھی تھی، یعنی کتنی قبولیت دے رکھی تھی کہ وہ کس طرح حضور علیہ السلام کی رائے سے مختلف رائے حضور کو بھی پیش کر دیتے اور حضور قبول فرماتے۔ یہی تو وہ ماحول تھا جس میں یہ عظیم لوگ پیدا ہوئے، اس وسعت کے ماحول میں ہم نے وہ وسعتیں تنگ کر دیں، تو لہٰذا کوئی حل نہیں ہے اس کے سوا کہ ان وسعتوں کو دوبارہ سے جاری کیا جائے۔